انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو آباد کرنے کی بات کہی ہے۔ مساجد کے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی تمام مقامات میں سے سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ مقام اللہ کے گھر اور مساجد ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بازار کہا گیا ہے، مساجد۔ اب مساجد کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو ایک بات ذہن میں سامنے آتی ہے کہ مساجد جو ہیں یہ وقف ہیں، لہٰذا آج ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ وقف کے تعلق سے شرعی احکام کیا ہے، وقف کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، ہندوستان میں وقف کی کیا حیثیت ہے، اور وقف کے ذریعے سے مسلمانوں کا امپاورمنٹ، مسلمانوں کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے وقف کی تعریف۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں کسی چیز کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، عام انسانوں کے فائدے کے لیے، عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے صدقہ کر دینا، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے اللہ کی رضا کے واسطے اپنی ملکیت سے نکال دینا، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ وقف جو ہے وقف یقف وقفن، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ وقف ہے۔ وقف یقف وقفن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھہرا دینا، ایک جگہ قائم کر دینا، اور وقف کا مطلب یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو، اس جگہ کو، اس زمین کو، اس چیز کو عوامی فائدے کے لیے ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پراپرٹی کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، کسی اور کو بیچی نہیں جا سکتی، کسی اور کو ہبہ نہیں دی جا سکتی، کسی اور کو ہدیہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے وقف کی تعریف۔ اب کن کن چیزوں کو وقف کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو وقف نہیں کر سکتے ہیں؟ وقف کے لیے بے شمار چیزیں ہیں۔ وقف کی چیزوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشیاء منقولہ اور اشیاء غیر منقولہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن اگر کرتے ہیں تو موویبل اور اموویبل۔ موویبل جیسے یہ چیئر ہے، یہ چشمہ ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ گھڑی ہے، سونے ہیں، چاندی ہیں، برتن ہیں، کتابیں ہیں، ڈیسک ہیں، میز ہیں، ٹیبل ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، گاڑی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں موویبل ہیں۔ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، موو کیا جا سکتا ہے۔ زمین ہے، اس کو موو نہیں کیا جا سکتا۔ گھر ہے، اس کو موو نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ موویبل ہو چاہے اموویبل ہو، سب کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کسی کے پاس تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کسی کے پاس سیرت کی، اسلامی تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بھی وہ وقف کر سکتا ہے۔ ان کے پاس نہیں ہے، وہ خرید کر کے وقف کر سکتا ہے، جب تک اس کا علم استعمال ہوتا رہے گا، یا اس سے جنہوں نے علم سیکھ لیا ہے، قیامت تک اس آدمی کو وقف کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔
کیا کیا چیزیں وقف کی جا سکتی ہیں؟ انہی میں سے یہ ہے کہ وقف کرنے کے لیے وقف کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ وقف کی شروعات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہوئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خیبر میں گئے اور خیبر فتح ہوا تو خیبر کی بہت ساری زمینیں حضرت عمر کے حصے میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے ایک بہت اچھی زمین کا حصہ ملا ہے، اس علاقے کی سب سے قیمتی اور سب سے اچھی زمین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اسے جو ہے اللہ کے نام پر وقف کر دو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں شرط لگایا کہ اللہ کے نام پر وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کہیں بیچا جائے گا، نہ کوئی اس کو خریدے گا، نہ تمہارے وارثین میں سے کسی کے ہاں تقسیم ہوگا۔ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کئی کنویں وقف کروائے، کئی باغات وقف کروائے، مسلمانوں کے عامت المسلمین، کامن مسلم پیپل کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے وقف کرایا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے شروعات ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 7 بڑی نہریں عرب کے اندر کھدوائی اور کھدوا کر کے وقف کی کہ اس کا پانی ہر عام و خاص مسلمان استعمال کرے گا، اور جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا تب تک اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا وقف کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کو عام مسلمانوں کے فوائد کے لیے استعمال کیا جائے۔ وقف کرنے والے کی ملکیت میں وہ نہیں رہتا۔ وقف جس آدمی نے وقف کر دیا، وقف اسی وقت کمپلیٹ ہوگا جب اس کی ملکیت سے نکل جائے، اور وقف جب انسان کی ملکیت سے نکلتا ہے تو وہ صرف اونر، اس کا مالک، حقیقی مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد وقف کی جو ہے شروعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے بھی بہت سارے باغات، بہت ساری زمینیں، بہت سارے کھجور کے درخت اور بہت سارے کنویں، بہت سارے نہر انہوں نے بھی وقف کروائے۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی وقف کا سلسلہ جاری رہا، اور وقف کا سلسلہ اس لیے جاری رہا کہ اسلام میں وقف کرنے کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دیا گیا کہ جو آدمی عام مسلمانوں کے لیے کسی چیز کو صدقہ جاریہ کر دے گا، وقف کر دے گا، قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب اتنی بڑی بات پیش کی گئی تو مسلمانوں میں، دنیا کے کسی مذہب میں اس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ دنیا کے مذاہب میں سب سے پہلے مذہب اسلام کے اندر اس کا کانسیپٹ تھا کہ مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، مسلمانوں کے کامن بینیفٹس کے لیے، عمومی فوائد کے لیے اس کو جو ہے وقف کیا جائے۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے جب مسلمان ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں وقف کی شروعات کب سے ہوئی؟ مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد بھی وقف کا سلسلہ جاری رہا۔ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں بہت ساری زمینیں وقف کی گئی۔ انہوں نے دہلی کے علاقے میں ہاسپٹل بنوایا، ہاسپٹل بنوانے کے بعد وہاں ڈاکٹر متعین کیے، ڈاکٹر متعین کرنے کے بعد دوا فراہم کی گئی، دوا فراہم کرنے کے بعد 1813 میں تقریباً 1350 عیسوی کے دوران اب اس کو دیکھ کر کے اس کا نظام کیسا چلے، تو بہت سارے زمیندار، بہت سارے مالدار لوگوں کے پاس جو زمینیں تھیں، کسی کے پاس کوئی درخت تھا، بہت پھلدار درخت تھا، کہ یہ ہم وقف کرتے ہیں
تاکہ اس ہاسپٹل کا نظام صحیح ڈھنگ سے چلے، اس طریقے سے وقف کی گئی اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 17ویں صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر شیر شاہ سوری ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے تقریباً 1700 مسافر خانے پورے ہندوستان میں تعمیر کروائے اور وہ ساری چیزیں وقف کروائی۔ آج بھی ان کا پرانا قلعہ کے نام سے دلی میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے، پرانا قلعہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں عالی شان مسجد تعمیر ہے لیکن کھنڈر ہو چکی ہے، گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ وہ پوری وقف کی چیزیں ہیں اور شیر شاہ سوری کا جو ہے وہاں پوری ان کی اتہاس، پوری تاریخ لکھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ وقف کا سلسلہ چلتا رہا، وقف کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ جب انگریز آیا ہندوستان میں تو 18ویں صدی کے شروع میں، انگریز تو اس کی شروعات تو 16ویں صدی میں ہی ہو گئی تھی، جب 18ویں صدی میں اس نے دیکھا کہ وقف کے بہت ساری زمینیں ہیں اور مسلمان اس کے دعوے دار ہیں، تو اس نے مغل کے زمانے میں قاضی متعین کیے جاتے تھے کہ وقف کی جتنی زمینیں ہیں اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کا حساب کتاب کیا جائے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا انگریز کے زمانے میں۔ 18ویں صدی کے شروع میں اس کو اور کسی طریقے سے انگریز نے اس کو اپنے قبضے میں لینے کی شروعات کی، مسلمانوں کا ورودھ رہا۔ اسی دوران جو ہے 1865 میں، پھر 1870 میں، 1890 میں یہ سلسلہ الگ الگ بدلتا رہا۔ 1910 میں بمبئی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا کہ وقف علی الاولاد صحیح نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کامن وقف، ایک ہوتا ہے وقف علی الاولاد۔ وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ساری پراپرٹی کو یا جتنی بھی پراپرٹی کو وہ آدمی وقف کرتا ہے کہ اس کا فائدہ میری زندگی میں اٹھاؤں گا، میرے اولاد اٹھائیں گے، جب یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کامن مسلمانوں کا ہوگا۔ بمبئی ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اسی زمانے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا انگریز کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد اس زمانے میں ایک سر تھے امام علی، جن کی پیدائش عظیم آباد پٹنہ کے اندر ہوئی تھی، وہ انگریز کے زمانے میں قانون منتری بنے۔ انگریز کے زمانے میں قانون منتری بنے۔ قانون منتری بننے کے بعد جو ہے، اور جو ہندوستان کا وائسرائے انگریز وزیر اعظم کی حیثیت کا تھا، وہ کچھ دنوں کے لیے لندن چلا گیا تو اس کی پوسٹ پر بھی یہ رہے، ہندوستان کا واحد آدمی وہ ہے، وہ اس پوسٹ پہ رہے۔ لیکن ان کو وقف سے بڑی ہمدردی تھی، انہوں نے 1913 اور 17 میں کوشش کر کے وقف ایکٹ بنایا تاکہ مسلمانوں کی یہ پراپرٹی محفوظ کی جائے۔ اور 1913 کے بعد بیچ میں اس کو بہت زیادہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 1953 اور 54 میں ہندوستان میں پنڈت نہرو کے زمانے میں سرکار میں وقف قانون بنا اور وقف کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس وقف کی کمیٹی کے ذریعے سے جتنی بھی وقف زمینیں تھیں اس کو جو ہے اس میں اس کی تحقیقات شروع کی گئی اور اس کو مسلمانوں کو کس طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے اس کی کوشش کرتے رہے۔ پھر بیچ میں وقف کے تعلق سے الگ الگ حرکتیں ہندوستان میں شروع ہوئی لوگوں کی، جو اسلام اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد باضابطہ 1995 میں باضابطہ پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کر کے، قانون پاس کر کے ایک ایکٹ کے تحت سینٹرل وقف کونسل بنائی گئی، اور 1995 میں 1995 میں وقف بنائی گئی۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں جو 32 ریاستوں کے 32 وقف بورڈ ہیں، ایک سینٹرل وقف کونسل ہے جس میں جو ہے سینٹرل میں جو مائنورٹی منسٹر ہوتا ہے وہ اس کا صدر ہوتا ہے، اور کچھ ایم پیز ہوتے ہیں جو اس میں ممبرز ہوتے ہیں، کم سے کم 20-21 لوگ اس میں ممبر ہوتے ہیں،
اور جو پورے ہندوستان میں جتنے وقف بورڈ ہیں اس پر نگرانی رکھتے ہیں اور اس کا حساب و کتاب دیکھتے ہیں۔ پچھلی سرکار میں اسمرتی ایرانی تھی، اس سے پہلے کے رحمان صاحب تھے کانگریس کے سرکار میں کرناٹک کے، اور اس سے پہلے جو ہے بہرحال پورے ہندوستان میں 32 وقف بورڈ ہیں۔ اب وہیں ایک بات اور بتا دوں کہ اس 32 وقف بورڈ میں صرف 2 اسٹیٹ کے وقف بورڈ ایسے ہیں پورے ہندوستان میں جہاں سنی وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ شیعہ وقف بورڈ بھی ہے۔ 1995 کے قانون کے بعد سیکشن نمبر 13 وقف بورڈ کے ایکٹ کے 13 نمبر سیکشن میں سیکنڈ پیراگراف میں جو رول لکھا تھا کہ اگر کسی اسٹیٹ میں سنی وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ شیعہ لوگوں کی پراپرٹی 15% سے زائد ہے، 15% سے زائد ہے، تو سینٹرل گزٹ کے ذریعے سے اس اسٹیٹ میں شیعہ جو ہے الگ سے وقف بورڈ بنایا جا سکتا ہے۔ پورے ہندوستان میں صرف 2 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں سنی وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ شیعہ وقف بورڈ بھی ہے، ایک بہار میں اور دوسرا یوپی میں، بہار اور یوپی میں۔ پوروتر کے کچھ راجیہ ایسے ہیں جہاں پر وقف بورڈ نہیں ہے، جیسے گوا میں بھی وقف بورڈ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کچھ وقف کی زمینیں ہیں تو وہ آزو بازو کے کسی اسٹیٹ کو دی گئی ہے۔ تو بہرحال وقف بورڈ کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں اگر پراپرٹی اور جائیداد، زمین، انموویبل پراپرٹی ہو یا موویبل پراپرٹی ہو، جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اگر اس کے بارے میں 3 لوگوں کو کیٹیگری وائز کیا جائے تو سب سے زیادہ زمین کن کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ زمین ڈیفینس کے پاس ہے، سب سے زیادہ زمین جو ہے ڈیفینس اور آرمی کے پاس ہے۔ سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ زمین، سب سے زیادہ جائیداد جو ہے وہ ریلوے کے پاس ہے، اور تھرڈ نمبر پہ سب سے زیادہ جائیداد وقف بورڈ کے پاس ہے۔ 18 لاکھ پراپرٹیز، 18 لاکھ تقریباً پراپرٹیز یہ ڈیفینس کے پاس ہے، اور 11 لاکھ کے قریب پراپرٹی یہ ریلوے کے پاس ہے۔ 8.5 لاکھ 8.6 یا 8.7 لاکھ پراپرٹیز جو ہے وقف بورڈ کے پاس ہے۔ اگر ایکڑوں میں اس کا جائزہ لگایا جائے تو 950 ایکڑ زمین وقف بورڈ کی ہے۔ 950 ایکڑ، 9.5 لاکھ ایکڑ، 8.5 لاکھ پراپرٹیز ہیں نام، اور ایکڑوں میں اگر اس کا شمار کیا جائے تو 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ اتنی بڑی زمین مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر اس پراپرٹی میں سے 50% پراپرٹی بھی مسلم کمیونٹی کو دی جائے، مسلم سماج کو دیا چلا جائے، مسلم معاشرے کو دیا جائے، تو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے گی، مسلم قوم کی صورتحال اتنی زبردست بدل جائے گی کہ مسلمان جو ہے پورے ہندوستان کا مسلمان دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، اتنی زیادہ پراپرٹی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 8.5 لاکھ پراپرٹیوں میں 4.5 لاکھ پراپرٹی غیروں کے، دوسروں کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کے اب ہوا یہ ہے کہ انگریز کے زمانے میں، مغل بادشاہ کے زمانے میں جن کو ذمہ داری دی گئی تھی دیکھ بھال کی، انگریز کے زمانے میں قاضی متعین کر کے جس کو ذمہ داری دی گئی تھی، ان لوگوں نے اس پر قبضہ کیا، ناجائز طور پر ان کو بیچ بھی ڈالا۔ سب سے زیادہ وقف پراپرٹی قبرستان کی شکل میں، وقف پراپرٹی سب سے زیادہ قبرستان کی شکل میں،
اس کے علاوہ درگاہوں کی شکل میں ہے، اس کے علاوہ مساجد کی شکل میں ہے، اور اس کے علاوہ پرانی جو مغل بادشاہ کے زمانے میں دی ہوئی سب سے زیادہ وقف کی پراپرٹی یو پی میں، تیسرے چوتھے نمبر پر مہاراشٹر میں آتا ہے، کرناٹک میں اتنی زیادہ وقف پراپرٹی ہے۔ یہ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی ذاتی پراپرٹی سے زیادہ جدوجہد کرنی چاہیے، اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو کوشش کرنے کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ وقف پراپرٹی کیا ہوا ہے، وقف پراپرٹی، لیکن 1995 کے بعد 1913 میں اس میں سنشودھن ہوا۔ 1913 میں جب سنشودھن ہوا ہے تو 1913 میں سنشودھن ہونے کے بعد اب جب سے اس ملک میں بی جے پی سرکار آئی ہے، بی جے پی سرکار آنے کے بعد آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، کوئی بی جے پی کا ایک ایم پی ہے، اس نے 2023 میں ایک پرائیویٹ بل داخل کیا لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں کہ وقف ایکٹ کو ہی ختم کر دیا جائے اور جتنی بھی وقف کی زمین ہے سب گورنمنٹ قبضے میں لے لے، اور اس کے لیے نیریٹو پورے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اسلام کے کٹر دشمن آرگنائزیشنز ہیں، جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی قبضہ ہو، کسی اور مذہب کا قبضہ نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کل نہیں آج اس کو ہڑپ لیا جائے۔ اس نے پرائیویٹ بل پاس کیا ہے۔ پرائیویٹ بل کہ مثال دی جاتی ہے کہ پرائیویٹ بل کی مثال یہ ہے، منسٹر اس میں سے کوئی بل نہیں بھیجتا ہے، لیکن وہ پرائیویٹ بل پیش کرنے والا رولنگ پارٹی کا ممبر ہے، رولنگ پارٹی کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے، راجیہ سبھا کا ممبر ہے، اس نے جو ہے پرائیویٹ بل پیش کیا ہے، راجیہ سبھا میں پینڈنگ ہے، وہ راجیہ سبھا سے اگر پاس ہو گیا خدا نخواستہ تو جتنے 9.5 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، جہاں جہاں بڑی بڑی درگاہوں کی، بڑی بڑی مسجدوں کی عمارتوں کو، زمینوں کو بیچ کر کے ختم کر دیا گیا، اور مہاراشٹر میں 2 ضلع میں، اورنگ آباد ضلع میں اور پونے میں بہت زیادہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ پونے میں شولاپور روڈ کی طرف آپ چلے جائیں، 100 200 ایکڑ زمینیں تھی۔ یہ سید نگر کا علاقہ ہے، مانجری کا علاقہ ہے، مانجری کے علاوہ ادھر تھیور کا علاقہ ہے، اور اس طرف کے جتنے بھی بڑے بڑے علاقے 300 400 200 ایکڑ زمینیں وقف کی تھی، جو اس میں انعامدار لوگ تھے، جو اس کے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، جن کو دیکھ بھال کے لیے اس زمانے میں مغل بادشاہ کے زمانے میں ذمہ داری دی گئی تھی، وہ سب بیچ کر کے ختم کر دیے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اتنا نان مسلموں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو بہرحال وقف کی حفاظت کے لیے، وقف کی تحفظ کے لیے اجتماعی طور پر ہر مسلمان نے کوشش کرنا چاہیے، ہر مسلمان نے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس میں خرد برد نہیں کرنا چاہیے۔ اب گناہ کیا ہے؟ جنہوں نے وقف کی زمینوں کو ہڑپا ہے، وقف زمینوں کو قبضے میں لے لیا ہے، اپنی ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی لیا، زبردستی قبضے کر کے لیا، چھین کر لیا، غصب کر کے لے لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں اس زمین کے ٹکڑے کا طوق بنا کر پہنائیں گے۔ طوق عربی کا لفظ ہے۔ عرب کے زمانے میں غلام کے گلے میں ایک پٹا باندھا جاتا تھا،
اور ایک وزنی چیز اس کے ساتھ لگا دی جاتی تھی کہ وہ بھاگ نہیں سکے، مالک کے یہاں سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکے۔ جیسے کسی کٹر مجرم کو گلے میں پٹا لگا دیتے ہیں یا ہاتھ میں ایسی مضبوط ہتھکڑی لگا دیتے ہیں کہ وہ لے کر وہ چل نہیں سکے آسانی سے، تو اس زمانے میں اس کو طوق کہا جاتا تھا۔ اور قیامت کے دن جو آدمی کسی کی بھی زمین، وقف کی زمین ہو یا عام انسان کی زمین ہو، اگر ایک بالشت زمین بھی اس نے ہڑپ لیا ہے، غصب کر لیا ہے، اپنے قبضے میں ناجائز طور پر لے لیا ہے، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ وہ طوق پہنا کر لائیں گے تاکہ پوری دنیا دیکھے گی، دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری وقت تک جو انسان پیدا ہوں گے سب لوگ وہاں جمع ہوں گے، وہ نشانی ہوگی کہ یہ آدمی زمین غصب کیا تھا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا عذاب رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے وقف پراپرٹی کے لیے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو بڑی محنت کرنی چاہیے، بڑی جد و جہد کرنی چاہیے، بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کہیں 5-10 ایکڑ زمین وقف کی ہے، کسی وجہ سے وہ اٹکی ہوئی ہے اور قانونی چارہ جوئی کی جائے اور پورے شہر کے مسلمان مل کر کے اس میں پیسے لگا کر کے قانونی لڑائی لڑیں اور وہ ان کے تابع میں مل جائے، تو وہ لیز پر ملتی ہے، تابع میں خریدی نہیں ملے گی، کسی آرگنائزیشن کو، کسی ٹرسٹ کو، کسی سوسائٹی کو وہ ملے گی، اور اس کو 99 ایئرز کی لیز پر ہو یا 33 ایئرز کی لیز پہ ہو، وہ لیز پر لے کر کے وہاں کالج بنایا جا سکتا ہے جو عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، وہاں اسکول بنایا جا سکتا ہے، مدرسہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں غریبوں کے رہنے کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے، وہاں کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری کھول کر کے ہزاروں غریبوں کو اس میں کام پہ لگایا جا سکتا ہے، تو بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ لہٰذا وقف کی پراپرٹی کی حصول یابی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی نے کسی سے سوال کیا، ارے کیا ہے یہ وقف کے سلسلے میں، جانے دو نا، آپ اتنا جد و جہد کیوں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، اللہ کے ہاں تو جانا ہے، اللہ کو منہ تو دکھانا ہے، ہمارے بس میں جتنا تھا کم سے کم اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی زمین کے لیے، اللہ کی ملکیت کے لیے جو اللہ نے انسانوں کے لیے جو ہے تیار کروایا تھا، انسانوں کے لیے جنہوں نے وقف کیا تھا، کم سے کم ہم قیامت کے دن جائیں گے اور اللہ تبارک تعالی ہم کو پوچھے گا کہ تمہارے رہتے ہوئے وقف کی زمین اس طریقے سے لوٹی جا رہی تھی اور ختم کی جا رہی تھی، تم اس کے لیے کیا جد و جہد کیے؟ میں کہوں گا کم سے کم میں نے جد و جہد تو کیا، اگرچہ حاصل نہیں کر سکا، میری طاقت میں، میری صلاحیت میں جو تھا میں نے کیا۔ تو لہٰذا وقف کی زمین بہت زیادہ ہے، اور وقف کی زمین کی حصول یابی کے لیے اجتماعی طور پر محنت ہونی چاہیے۔ یہ جو پرائیویٹ بل پیش کیا گیا ہے بہت خطرناک بل پیش کیا گیا ہے، اگر ان کی فل میجورٹی ہوتی اور وہ اس قانون کو بدل دیتے تو یاد رکھیے مسلمانوں کی بہت ساری مساجد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بہت ساری عیدگاہوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بہت سارے قبرستانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بہت ساری بڑی جگہوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مسلمان بڑے بڑے مدرسے بند ہو جائیں گے، بڑے بڑے کالجز بند ہو جائیں گے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امبانی کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ وقف کی زمین کے اوپر ہے، دلی کی بڑی بڑی عمارتیں جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہیں، پورے ہندوستان میں جو سرکار نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے وقف کی زمین پر۔ اسی لیے سرکار نہیں چاہ رہی ہے کہ سرکار جو وقف بورڈ میں لوگوں کو منتخب کرتی ہے، مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی، وقف بورڈ کا چیئرمین کوئی مسلمان ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے، کلاس 1 آفیسر ہوتا ہے، اس طریقے سے اسٹیٹ لیول پر ایم ایل ایز اور ایم پی کو اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، کچھ علماء کو بھی اس میں منتخب کیا جاتا ہے، کچھ پیسے والے کو بھی منتخب کیا جاتا ہے، کچھ ایجوکیشنسٹ کو بھی منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ کرپشن ہے وقف بورڈ میں کہ آپ کو پتہ نہیں، گورنمنٹ نے بھی وہی سوچا ہوا ہے اور ان کو بھی یہی سوچنا ہے کہ اس طریقے سے کیسے یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ لہٰذا وقف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے،
اس کے حصولیابی کے لیے، اس کو چھڑانے کے لیے، اس کی رہائی کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مخلص لوگ، ان کو جو ہے اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اسی شہر میں اس طرف کونڈوا کے اس طرف تقریباً ایک زمین ہے جو 40 ایکڑ زمین ہے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، 40 ایکڑ زمین پوری خالی ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، بہت پرانے زمانے کی مسجد ہے، عالمگیر زمانے کی مسجد ہے، اس کے کاغذات ہیں، اس کے لیے جد و جہد چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے، لیکن کسی بڑے ذمہ دار سے کہا گیا تو اس نے کہا مجھے اس میں سے 10 کروڑ اگر مجھے مل جائے گا تو پھر میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ 10 ایکڑ زمین ملے گا، 10 کروڑ نہیں، 10 ایکڑ زمین ملے گا تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ وہ ایسے پاورفل لوگ ہیں کہ وہ کوشش کر سکتے، تو لہٰذا بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، مالی فنڈ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے کچھ مال دینے کی وجہ سے، کچھ فکروں کی وجہ سے، کچھ کوشش کی وجہ سے جو ہے وہ زمین مل گئی، آئندہ مسلمان قوم کے بچوں کو، مسلمان سماج کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وقف کی حصولیابی کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔